بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. رواه الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے کامل اور جامع کلمات کے ذریعہ سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کو اگر کوئی خواب وغیرہ آیا ہے تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔ دوستو، یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ کوئی آدمی خواب دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو خواب کوئی ڈراؤنا خواب ہے جس کی وجہ سے وہ اچانک اٹھ گیا ڈر کے، تو حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھ لے تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو بڑی اہمیت کے ساتھ تھاما ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول نقل کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بالغ بچوں کو یہ دعا ضرور یاد کروا دیتے تھے کہ وہ یاد کریں، اگر کسی کے ساتھ یہ کیفیت پیش آئے تو وہ فوراً یہ دعا پڑھے۔ اور ساتھ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کے گلے میں لکھ کر یہ دعا لٹکا دیتے تھے، کسی کاغذ وغیرہ پہ لکھ کے ان کے گلے میں لٹکا دی تاکہ اس دعا کی برکت کو وہ حاصل کرتے رہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا امت پہ احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر دعا، ہر عمل انہوں نے امت تک اس خوبصورتی کے ساتھ پہنچایا ہے۔ اس میں ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ مل گیا کہ گلے میں کوئی اگر قرآن کریم کی آیت یا کوئی دعا وغیرہ لکھ کے کسی چیز پہ لکھ کے لٹکا لی جائے تو صحابی کے عمل سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے مزید بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔